حضور نے ایک قرآن دیا 7 قرآن دیے؟ ایک قرآن دیا تو 7 متواتر قراتیں کیوں ہیں؟ قرآن پاک کی قرات میں اختلاف کیوں ہے حلال حرام کا؟ ایک قرات میں ایک چیز حلال ہے دوسرے میں حرام ہے، کر دو قرآن پاک کی قرات کا انکار بھی تاکہ کافر ہو جاؤ۔ کون سی چیز ہے وہ بتائیے مجھے، تو اس کا علم ہائی نہیں ہے، ہائی ہائی بتائیے ہائی، کون سی ہے؟ آپ نے سبع قرات کا نام ہی نہیں سنا۔ باقی سبع احرف سے مراد کیا ہے؟ سبعۃ احرف، سبع کہتے ہیں 7 کو، احرف جمع حرفن کی، تو 7 حروف، اس کا مطلب اس سے 7 قراءات کا اختلاف مراد ہے، اختلاف قراءات مراد ہے، قراءات کی نوعیت مراد ہے۔ اچھی طرح سمجھنا، بعض 7 قراءات اور بعض قراء نے 3 کا اضافہ کیا اور 10 قراءات فرمائی ہیں، تو 7 قراءات بھی ہیں اور 10 قراءات بھی ہیں۔ لیکن یہ جو 7 اور 10 میں اختلاف ہوتا ہے، اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ ایک لفظ کے پڑھنے کی نوعیت میں اختلاف ہونے سے 2 قراءتیں ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک قراءت ہوگی، مالک یوم الدین یہ دوسری قراءت ہوگی۔ اب مالک کا معنی بھی وہی ہے اور ملک کا معنی بھی وہی ہے، اس قراءت کے اختلاف سے معنی میں اختلاف نہیں ہوا، معنی وہی رہ گیا ہے، معنی تبدیل نہیں ہوا۔ تو اختلاف قراءت سے معنی یوں تبدیل نہیں ہوتے کہ جس سے مفہوم بالکل الگ تھلگ ہو جائے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں، یہ معنی ہے نوعیت کا۔ ہلو، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دارالعلوم دیوبند کا نمبر ہے؟ جی، مجھے ایک چھوٹا سوال پوچھنا تھا، اجازت ہے؟ وقت ہے آپ کے پاس؟ چھوٹا سا سوال بتائیے آپ، اگر ہم بتا سکتے ہوں گے تو ہم بتائیں گے، نہیں تو پھر آپ کو بتائیں کیا کرنا ہے تو۔ جی ہاں، سوال یہ تھا مفتی صاحب، آپ کا نام مفتی صاحب؟ میں ریحان قاسمی بول رہا ہوں اہتمام سے بتائیں۔ جی جی مفتی ریحان صاحب، سوال یہ تھا کہ جو قرآن جو یعنی 7 حروف پہ جو نازل ہوا ہے، یعنی پڑھنے کا جو 7 جو طریقہ ہے، تو اس کے اندر جیسے ہم مشہور یہ عاصم قاری کوفی کی ہم قرات کرتے ہیں، اگر ان کے طریقے سے ہم نے یعنی کوئی آیت کو یعنی پڑھا، اس میں جیسے مثال کے طور پر یعنی حلال کا مسئلہ ہے کوئی، اگر ہم دوسرے یعنی قاری کی ہم قرات کرے تو کیا وہ حلال حرام ہو جائے گا؟ ایسا نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے اصل میں ایک کسی بھی کو۔ جی 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 بولیے۔ اصل میں نے ایک مولانا کی تقریر سنا، ویڈیو ہے باقاعدہ، وہ کہہ رہے تھے کہ متواتر جو یعنی قرات یعنی 7 طریقے سے یعنی نازل ہوئی ہے، یعنی کسی میں اگر حلال ہے تو دوسرے قاری کے طریقے پر پڑھنے پہ جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا کیسے؟ ایسا تھوڑی ہوتا ہے، کیا وہ زیادہ بچی؟ جی اچھا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو یعنی غلط ہے نا ان کی یہ بات؟ اصل میں حالانکہ میں نے یہ سنا کہ طریقہ الگ ہے، لیکن اس میں معنی یعنی حلال اور حرام یعنی اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے، وہ بدلتا نہیں، حلال و حرام تو نہیں ہوگا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی زین الاسلام صاحب سے بات ہو رہی ہے میری؟ جی جی ہاں، شیخ دار میں بھی بیٹھتے ہیں نا شیخ آپ؟ آئیں؟ دارالعلوم دیوبند دارالفتہ میں بھی بیٹھتے ہیں نا مفتی صاحب آپ؟ جی جی اگر آپ کے پاس وقت ہو، اگر اجازت دیں تو ایک چھوٹا سا ایک سوال تھا۔ جی بتائیے۔ مفتی صاحب، یہ جو قرآن جو یعنی جو 7 طریقے پر پڑھنے کا جو یعنی حدیث ہے کہ قرآن جو 7 طریقے پر جو ہے پڑھنے کا یعنی ہے نا کہ قراءات جو ہے 7 الگ الگ طریقوں پر مشتمل ہے، ہم جو مشہور یعنی قاری عاصم کی ہم قرات یعنی ہندو پاک میں ہمارے ہوتی ہے اکثر۔ ہلو؟ جی سن رہے ہیں۔ ہاں، تو یہ جو الگ الگ 7 قسم کے جو قرات کے جو طریقے ہیں، تو مجھے اس پر یہ پوچھنا تھا کہ یعنی کسی یعنی کوفی قاری عاصم کی ہم جو یعنی قرات پڑھ رہے ہیں، اس کا جو معنی ہوگا، اگر اس کو چھوڑ کر کسی اور یعنی قاری کی ہم قرات کرے وہی آیت، تو کیا معنی بدل جائے گا؟ حلال حرام اور حرام حلال ہو جائے گا؟ جی یہ سوال تھا اصل میں میرا۔ جی جی مفتی صاحب جی یعنی ایک ہی قرات کو اگر 2 الگ الگ قاری کے یعنی قرات پر پڑھیں گے تو کیا وہ حلال، اگر مان لو کوئی چیز حلال ہے تو دوسرے قاری کی قرات اگر کریں گے تو کیا وہ حرام ہو جائے گا؟ ایسا ہے، یہ انزل القرآن علی 7 احرف فرمایا گیا ہے، جی
قرآن پاک 7 طریقے پر نازل کیا گیا ہے. جی اس سے مراد 7 قرأتیں نہیں ہیں. جس جی. نے آپ کو بتلایا ہے یہ غلط ہے. اچھا. جی. اور اب سبت و احرفن سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو مختلف انداز سے، جیسے یا کرنا ابدو یا مالک یوم الدین، مالک یوم الدین جی. ہے نا. تو اس طریقے پر یہ مراد ہے اس سے. اچھا 2 منٹ 10 روپیہ ہمیں کام کرنے بتاتے ہیں آپ کو. جی جی ٹھیک ہے. چلو وعلیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام اسماعیل ہے. کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی ممبئی سے بول رہا ہوں مفتی صاحب. ہاں وہی ابھی اختلاف قرت کے بارے میں آپ پوچھ رہے تھے نا. جی 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 جی. ہاں تو سبات احرفن سے مراد جو ہے 7 قرأتیں نہیں ہیں. اس لیے قرأتیں تو 10 تک بھی ہیں. جی ہاں وہ میں نے مولانا الیاس گمن صاحب کی ویڈیو سنا تھا میں. اس میں انہوں نے مشہور محدث عبید قاسم صاحب سے جو ہے شاید انہوں نے رسالے کے حوالے سے انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی ہے. میرا سوال اصل میں وہ نہیں ہے مفتی صاحب، شاید آپ نہیں سمجھے. میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی آیت جیسے کوفی قاری عاصم کی ہم قرات سے پڑھے تو اس میں سمجھو اگر حلال ہے، تو اگر دوسری قاری کی ہم طریقے پر اسی آیت کو پڑھیں گے تو وہ حلال حرام ہو جائے گا کہ یہ آپ کو نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں. نہیں، اصل میں نے ایک دیوبندی عالم ہی کی میں نے ایک ویڈیو سنی، ان کا نام مجھے بھی ذہن میں نہیں آ رہا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ 7 طریقے سے قرات ہے متواتر، لیکن بولے کسی ایک قرات میں اگر حلال ہے تو دوسری قرات میں یعنی وہ چیز حرام نہیں. غلط نہیں بات ہے. ہے، یہ بات غلط ہے. تو اسی لیے اصل میں میرے دل میں شک پیدا ہو گیا. تو میں یہ غلط سوچا کہ ہے. اس کو تھوڑا اس کے یہ لیے اگر تفسیر آپ کو دیکھنا ہوگا. جی یہ بات تو غلط ہے ان کی، جو عالم جن کا آپ نے سنا ہے جی وہ ایسے ہی، جیسے وہ قرأت کا مطلب ہی سمجھے جیسے الحمدللہ رب العالمین کو کوئی عالمین کہہ دے، جی جی. تو یہ ہو جائے گا غلط. اس کا مطلب پہلے تو یعنی میرا یعنی یہ تھا سوال اصل کہ یعنی اچھا چھوڑیے، طریقہ الگ الگ ہے لیکن یعنی معنی اور مفہوم تو نہیں بدلے گا نا. یعنی 7 میں سے کوئی بھی طریقہ یا 10 میں سے کوئی بھی طریقہ آپ اپنائیں. کچھ مفہوم تو ہو سکتا ہے بدل جائے، مفہوم ہو سکتا ہے بدل جائے، لیکن اس طرح کا مفہوم جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل بنیادی حکم بدل جائے، یہ نہیں. ہاں وہ تو باقاعدہ کہہ رہے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر کہ حلال ہے تو حرام ہو جائے گا. چھوڑیے، بات لمبی کہنا چاہیے. جی اگر جی. آپ کو اس میں مزید تفصیل دیکھنا ہوگا تو مفتی تقی عثمانی صاحب کتاب علوم القرآن ہے، اس میں اس پر پوری تفصیلی بحث ہے کہ علوم القرآن. ہاں علوم القرآن مفتی تقی عثمانی صاحب کو اردو میں، اس میں سبت حرفن سے کیا کیا اس میں مراد ہے اور کیا کیا اس میں اختلافات ہیں. اس میں بہت ہی معرکت پارہ بحث مانی جاتی ہے. علماء کے درمیان بھی اس میں شروع سے بڑے مختلف اقوال ہیں، لیکن وہ بات نہیں جو آپ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم. جزاک اللہ خیر.